وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ یعنی یہودی سرداروں کو خوش کرنے کے لیے یہودی علماء حق چھپاتے تھے۔ مثلا کوئی یہودی سردار آتا، وہ پوچھتا یہ بتاؤ کہ یہ نبی آخر الزمان جو تشریف لائے ہیں یہ سچے نبی ہیں؟ تو یہودی عالم کہتا کہ ہاں، آسمانی کتابوں میں تو یہی لکھا ہے۔ تو وہ نذرانہ دیتا، رشوت دیتا اور کہتا آپ یہ بات اپنے حد تک محدود رکھیے گا، لوگوں کو مت بتائیے گا۔ تو وہ اس سے وعدہ کرتا کہ ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا۔ تو فرمائے اس ذلیل دولت کی خاطر حق نہ چھپاؤ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو کہ لوگ تمہیں تکلیف دیں گے، خاص اللہ رب العالمین سے ڈرو، حق کا اظہار کرو۔ یہاں پر میں ایک یہ وضاحت کر دوں کہ توریت، انجیل، زبور اور جتنے آسمانی صحیفے ہیں سب حق ہیں، مگر توریت، انجیل، زبور میں اور آسمانی صحیفوں میں رد و بدل ہو گیا۔ اب ہمیں اجازت نہیں کہ ہم پڑھیں، ہمارے لیے قرآن مجید فقان حمید ہے، ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں۔ مجمع الزوائد پہلی جلد صفحہ نمبر 174 پر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض اہل کتاب سے ایک کتاب ملی، وہ اس کتاب کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال فرمایا اور آپ کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ فرمایا اے عمر، کیا تم اس میں حیران ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس صاف صاف دین لایا ہوں۔ تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم بائبل نہ پڑھیں۔ انجیل، توریت، زبور میں تو کافی تبدیلیاں ہو گئیں۔ یہودی عیسائی جو کتابیں رکھتے ہیں اس میں انہوں نے رد و بدل کر دیا ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، احادیث طیبہ پڑھنی چاہیے اور ان کتابوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہمارا اس پر ایمان ہے، اور جو انہوں نے رد و بدل کر دیا ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پہچانتے تھے کہ آپ کے تمام اوصاف جانتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے وسیلے سے وہ دعائیں کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 89 پہلے پارے میں ہی ارشاد ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی کافروں کے مقابلے میں فتح طلب کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی آمد سے پہلے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جنہیں وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر یہودیوں نے اپنے آپ کو برباد کیا۔